بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب المیراث میں ہے، اور کتاب المیراث میں بھی 4 فصلیں تھیں۔ چوتھی فصل توابع کے بارے میں، پھر چوتھی فصل میں انہوں نے کہا تھا کہ چند مسائل ہوں گے جو غالباً 14 مسئلے ہیں۔ ان 14 مسئلوں میں سے 7 مسئلے الحمدللہ آپ پڑھ چکے، اور 8ویں مسئلے کا بھی عنوان پڑھ چکے۔ پھر میں 8ویں مسئلے کا ہلکا پھلکا خلاصہ ان 3-4 لائنوں کا بھی سناتا ہوں اور اگلے درس کا بھی سناتا ہوں۔ 8واں مسئلہ اس میں تھا کہ اگر چند ایک ہی گھر کے افراد کہیں یا جو ایک دوسرے سے وارث بننے تھے وہ ایک ساتھ غرق ہو جائیں تو ہم میراث کس کو دیں گے؟ یا چند افراد پر چھت آ گئی، چھت تلے دب گئے یا کوئی دیوار گری، تو عام طور پر تو جہاں پر ہم میراث دیتے ہیں اس میں شرط ہے کہ وارث کے حیاتی کا ہمیں یقین ہو کہ وہ مورث کے حیاتی کے بعد بھی اس کی حیاتی تھی، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اشتباہ حیاتی کی صورت میں میراث نہیں ملے گی۔ لیکن ان 2 مورد میں، غرقہ میں اور مہدوم میں، ان کو میراث ملے گی۔ خوب، اب فرماتے جب ان کو میراث ملے گی تو کون سی میراث ملے گی؟ کہتے کہ اگر نسب ہے ان کے درمیان، یعنی کوئی رشتہ ہے تو رشتے کی وجہ سے ملے گی، اور اگر سبب ہے، سبب کون سے تھے؟ مثلا زوجیت تھی یا ولاء العتق تھا یا زمان الجریرہ تھا، تو اس حساب سے ان کو ملے گی۔ اچھا، اب اگر اس میں ہمیں اشتباہ ہو جائے کہ متقدم کون ہے ان میں سے، یعنی پہلے کون مرا ہے بعد میں کون مرا ہے، تو قانون کے مطابق ان کے درمیان میراث نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی یہ مورد غالباً استثنائی ہے جس میں میراث ملے گی۔ اچھا، اب اگر آپ نے باپ کی میراث بیٹے کو دی ہے تو وہ بیٹے کی میراث باپ کو ملے گی یا نہیں؟ کہتے ہیں بیٹے کی میراث کے بھی 2 حصے ہیں۔ ایک تو جو بیٹے کی ذاتی ملکیت تھی وہ تو ممکن ہے کہ ہم اس کے باپ کو دیں، لیکن جو باپ سے بیٹے کو ملی تھی پھر اس میں سے بھی باپ کو دیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے باپ کی ملکیت بیٹے کو دی تو یعنی باپ کو آپ نے مرا ہوا فرض کیا، اس لیے تو اس کی میراث بیٹے کو دی۔ اب اگر بیٹے کی بھی میراث پھر باپ کو دیتے ہیں، یعنی پھر باپ کو آپ زندہ تصور کرتے ہیں، تو یہ تو گویا کہ جو ہے کیا ہے، تضاد ہے۔ جس کو مرا ہوا سمجھا تھا پھر اس کو زندہ سمجھ رہے ہیں۔ پھر اگر باپ کو میراث دی پھر وہ باپ والی میراث اس بیٹے کی طرف آئے گی، پھر تو یہ تسلسل ہو جائے گا، اور تسلسل جو ہے کہ وہ باطل ہے۔ اب اس میں علماء کے مختلف آراء ہیں جو عبارت میں پڑھیں گے، لیکن یہ 8واں مسئلہ بھی عام مسائل کی طرح لمبا ہے۔ پچھلے درس میں بھی اس کی 2-4 لائنیں پڑھی، پھر اس درس میں بھی اس کی تقریباً جو ہے کیا ہے 13-14 لائنیں پڑھیں گے، پھر اگلے درس کے لیے بھی اس کی کچھ مقدار جو ہے جناب بچے گی۔ تو والمہدوم علیہ، اچھا غرقہ کی بات تو پڑھ چکے کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ والمہدوم علیہم، اور وہ لوگ کہ جن پر کوئی دیوار گری تھی یا جن پر جو ہے کیا ہے کوئی چھت وغیرہ گری تھی، تو ان کے لیے میراث ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں بالکل ان کو میراث ملے گی، لیکن ان کے لیے 4 شرط ہیں کہ ان کے درمیان کوئی نسب یا سبب ہو، اور کوئی مال بھی بچتا ہو، اور ہمیں متقدم اور متأخر میں اشتباہ ہو، اور ان کے درمیان توارث بھی ثابت ہو۔ اگر متقدم اور متأخر کے درمیان ہمیں اشتباہ نہیں ہے، ایک اسی وقت مر گیا، دوسرے کو ہاسپٹل لے گئے وہاں مرا ہے، تو ہاسپٹل والے کو میراث ملے گی، پہلے والے کو میراث نہیں ملے گی۔ اذا کان بینہم نسب، جب ان مہدومین کے درمیان کوئی نسب ہو یا کوئی سبب ہو، ایسا نسب اور ایسا سبب یوجبان التوارث، جو سبب بنتے ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے،
اور وکان بینہم مالن، اور ان کو کوئی مال بھی ہو، یعنی ایسے بھوک پہ تھے، ہر روز بھیک مانگ کے روٹی کھاتے تھے، اب ان کی کیا میراث ہوگی؟ لیتحقق بہی، بہی کی ضمیر جائے گی مال کی طرف، تاکہ اس مال کے ذریعے وجود میں آئے الارث، ارث، ولو من احد الطرفین، اگر دونوں کے پاس مال نہیں تو ایک کے پاس تو مال ہے تو اس کا مال دوسرے کو میراث میں ملے گا۔ واشتبہ، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمیں اشتباہ ہو المتقدم منہم بالمتاخر، کہ یہ جن پر دیوار گری ہے، چھت گری ہے، ان میں سے پہلے کون سا مرا تھا اور بعد میں کون سا مرا تھا۔ فلو علم اقتران الموت، اگر ہمیں کسی طریقے سے یقین ہو گیا، کوئی کیمرہ وغیرہ لگی ہوئی تھی، فٹ تھی، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ بالکل ایک ہی وقت میں مرے ہیں، فلا ارث، تو پھر نہ الف بے کا وارث ہوگا نہ بے الف کا۔ اور علم المتقدم من المتاخر، یا ہمیں کسی طریقے سے یقین ہو جائے کہ پہلے فلاں مرا ہے بعد میں فلاں مرا ہے، تو بھی ورث المتاخر المتقدم، متاخر متقدم کا وارث بنے گا دون العکس، لیکن متقدم و متاخر کا وارث نہیں بنے گا۔ وکان بینہم توارث، اور ان کے درمیان رشتہ داری بھی ہو، ایسا نہیں ہے کہ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، نہیں، ان کے درمیان وراثت والا سلسلہ بھی ہو، بحیث اس طریقے سے کہ یکون کل واحد منہم یرث من الآخر، کہ ان دونوں میں سے یا جو بھی مرے ہیں ان میں سے ایک دوسرے کا وارث بنے گا، ولو بمشارکت غیرہی، اگرچہ وہ اکیلا وارث نہیں اور کوئی زندہ وارث بھی ہیں۔ فلو انتفع، اگر ان کے درمیان توارث ہی نہ ہو، ٹھیک ہے جناب، کما لو غرق اخوان، جیسے کہ دو بھائی غرق ہو گئے، خوب، وَلِكُلِّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا وَلَد، دونوں صاحب اولاد بھی تھے، اب جب دو بھائی مرے ہیں اور وہ اولاد والے بھی ہیں تو ان کی میراث ان کے اولاد کو ملے گی، بھائی کی میراث بھائی کو نہیں ملے گی۔ اول احدہما، یا ان میں سے ایک کو اولاد ہے تو اولاد والے کی میراث تو اولاد کو ہی ملے گی، باقی جو دوسرا بھائی مرا تھا اس کا کوئی بھی اگر رشتہ دار نہیں ہے تو اس کی میراث بھی اس سے مرے ہوئے بھائی کے کھاتے میں آئے گی، پھر وہ اس کی اولاد میں آئے گی۔ فلا توارث بینہما، پھر ان کے درمیان کوئی میراث نہیں ہوگی کیونکہ اولاد درجہ اولا کا وارث ہے۔ ثم ان کان لأحدہما مال دون الآخر، پھر ایک صورت یہ ہے کہ یہ جو دو مر گئے ہیں ان میں سے ایک کے پاس مال ہے اور دوسرے کے پاس مال نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ خوب، صار المال لمن لا مال لہ، تو یہ مال ہو جائے گا اس بندے کے لیے جس کے لیے کوئی مال نہیں ہے کیونکہ وہ تو وہ وارث ہے۔ ومن ہو، اور پھر یہ جس کے پاس مال نہیں تھا اور اب میراث ملی ہے وہ کس کی طرف جائے گی؟ الی وارث الحی، اس بندے کے ان وارثوں کو ملے گا جو زندہ ہے۔ ولا شیء لورثۃ ذی المال، اور جو صاحب مال تھا ان کے وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، البتہ بشرطی کہ اس کے جو دوسرے وارث ہیں وہ مرنے والے سے دور ہوں تو، لیکن اگر اس سے قریب تر ہیں پھر تو دوسرے مرنے والے کو، لا مال والے کو کچھ نہیں ملے گا۔ ولا یرث الثانی المفروض موتہ ثانیا، اور وارث نہیں بنے گا دوسرا شخص جس کا ہم نے فرض کیا ہے، کیا فرض کیا ہے؟ کہ اس کو موت جو ہے کیا ہے بعد میں ہوئی تھی، یعنی فرض کیا گیا کہ اس کی موت متأخر تھی اس دوسرے کے موت سے، تو وہ جناب جو پہلے سے وارث بنا ہے اس کا وہ پہلے والا پھر وارث نہیں بنے گا، یعنی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے مال سے وارث بنا، اب بڑا بھائی اس وارث شدہ مال سے پھر وارث نہیں بنے گا، مما ورث منہ الاول، جس سے وہ پہلے والا وارث بنا تھا، للنص، اس لیے کہ نص بھی آئی ہے کہ جو ایک نے دوسرے سے میراث پائی ہے اب دوسرا اسی میراث سے میراث نہیں اٹھائے گا، وہ استلزام یا تسلسل، اور اگر ہم میراث کے قائل ہو جائیں تو تسلسل لازم آئے گا۔ فرض کریں باپ بیٹا دونوں مرے، اب بیٹا باپ کے میراث اٹھائے گا، پھر باپ اسی بیٹے کے میراث میں سے میراث اٹھائے گا، پھر بیٹا اس کی مثال اٹھائے گا۔ والمحال عادتاً، اور یہ عادتاً محال ہے، کیسے؟
عادتاً محال ہے، وہ فرض الحیات بعد الموت. بھائی آپ نے پہلے کی دوسرے کو میراثی، یعنی پہلے کو آپ نے میت فرض کیا تھا اس لیے تو دوسرے کو میراثی. اور وَلِأَنَّ تَوْرِثَ مِنْهُ، اور آپ نے پہلے کو جب دوسرے کو پہلے کا وارث بنائے تو اس کا مطلب یہ یقتضی فرض موت ہے کہ پہلا مر چکا ہے. فلو ورث، اگر پہلے والا پھر وارث بنے ما اس مال کا انتقل عنہ جو اسی سے منتقل ہوا تھا دوسرے کی طرف، لکان حیًا تو اسی مرے ہوئے کو پھر آپ زندہ فرض کرتے ہیں. بعد انتقال المال عنہ، جبکہ اس سے مال کا منتقل ہونا یہ دلیل ہے کہ جناب وہ جو ہے کیا ہے، وہ مر چکا ہے. کیلے ونجا یار واہیات کہیں شروع کری بندہ بڑے بیچاری عبارت ہی کونے کھندے کیا تو کہیں سامو ہے جو پانی کتنے رکھا پو گیا تمام بیا پڑھو وہ لگ جائے تم کو میں حل ٹھیک ہے تو ہتے ماؤس رکھی چر کتنے رکھ دیا وہ تمام ہی جمرا کے پوئی تم کو میں ہاں یہ گھر پہ پڑی جاؤ ہاں ہاں یہ پڑی جاؤ کون پڑھوا پٹر المتاخر تائیں تا پڑھوا نہیں المتاخر کون پڑھم حالا پوائنٹ ورد دست سے یہ ایک تذکر دینا چاہتا ہوں، یہ فرض الحیات کے بعد عبارت ہمارے لیپ ٹاپ والے کتاب میں نہیں ہے، جب میرے کتاب میں یہ عبارت موجود ہے. اگر ہم اس کو وارث بناتے ہیں تو فرض کرنا پڑے گا کہ اس کے مرنے کے بعد پھر وہ زندہ تھا. لأن توریث منہ، اس لیے کہ جب آپ پہلے سے دوسرے کو وارث بناتے ہیں تو یہ تقاضا کرتا ہے فرض موت ہے کہ پہلا مر گیا تھا. فلو ورث، اگر پھر پہلا وارث بنے گا ما اس چیز کا انتقل آنا جو پہلے سے منتقل ہو گئے، لکان حیًا تو گویا کہ پہلا زندہ ہے. بعد انتقال المال عنہ، جبکہ اس سے مال منتقل ہو گیا. وہ ممتنع عادتاً، اور مرنے کے بعد پھر زندہ کا فیصلہ کرنا یہ ممتنع ہے. وَأُورِدَ مِثْلُهُ فِي إِرْثِ الْأَوَّلِ مِنَ الثَّانِي، پھر تو کہتے ہیں کہ اس قسم کا اعتراض تو اس صورت میں بھی ہوگا کہ اگر پہلا شخص دوسرے کی اصل ملکیت سے وارث بنے، چلیں دوسرے کی طرف جو پہلے سے مال ہے اس میں وارث نہیں بنے گا، لیکن جو دوسرے کا بھی مال ہے اس سے پہلا وارث بنے گا. تو جب پہلے کا آپ نے دوسرے کو وارث بنا تو پہلے مرا ہوا تھا. اب خوب تو یہ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ان علی علیہ السلام، اور حضرت علی علیہ السلام سے بھی روایت نقل کی گئی ہے، فی قوم ایک قوم کے بارے میں، غرقو جمیعاً
جو سب کے سب غرق ہو گئے تھے. ہو اہل بیت، جو اہل بیت تھے. اب وہ میرے استاد نے کہا تھا یہ مال کا لفظ اضافی ہے. قال، تو امام نے فرمایا یرث ہؤلاء من ہؤلاء، ہؤلاء یعنی یہ گروپ اس گروپ کا وارث بنے گا، وہ ہؤلاء من ہؤلاء، اور وہ گروپ اس گروپ کا وارث بنے گا. ولا یرث ہؤلاء مما ورثوا من ہؤلاء، اور پہلا گروپ دوسرے گروپ کے اس مال سے وارث نہیں بنے گا جو دوسرے گروپ نے پہلے گروپ سے میراث کی مد میں اٹھایا ہے. وَهَذِهِ حُجَّةٌ عَلَى الْمُفِيدِ وَالسَّلَّارِ، اور کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے علی علیہ السلام علیہ، یہ گویا کہ ایک دلیل ہے مفید اور سلار کے خلاف. حیث ذہبا، بھائی ان کے خلاف کیوں یہ دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ دونوں نے نظریہ دیا ہے الی توریث کل مما ورث منہ ایضا، کہتا ہے کہ پہلا وارث بنے گا دوسرے کے اس ملکیت میں سے بھی جو دوسرے کو پہلے سے میراث ملی تھی. استنادن، انہوں نے دلیل دی اپنی فتویٰ کی الی وجوب تقدیم الاضعف فی الارث، انہوں نے کہا جو ارث میں ضعیف ہوتا ہے جناب اس کو مقدم کیا جائے گا. تو اضعف یہ ہے کہ بھائی پہلے کا تو پورا مال دوسرے کی طرف آ گیا، دوسرے کے پاس تو مال ہی نہیں ہے جو پہلے کی طرف جائے، اس لیے پہلے کو ہم میراث دیں گے. ولا فائدت، اور کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے تقدیم الاضعف والی بات میں، الا توریث مما ورث منہ، کیونکہ اس دوسرے بندے کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے. تقدیم کا مطلب ہی یہ ہے کہ دوسرا جو پہلے سے وارث بنا تھا پھر پہلا اسی اپنی ملکیت جو میراث کی صورت میں دوسرے کے پاس گئی تھی وہ اسے وارث بنے. تو بہرحال یہ ان کے دلائل تھے کہ اصل ملکیت میں تو وارث بن سکتے ہیں لیکن جو میراث کی صورت میں ملی اس میں وارث نہیں بن پائیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.